اسلام میں قبلہ محض عبادت کی سمت نہیں بلکہ امت مسلمہ کی فکری، روحانی اور عملی وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ امت کی مرکزیت کہاں ہے اور اس کا تعلق کس سرچشمہ ہدایت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ حقیقت یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی مخفی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے محض ضد اور عناد کی بنیاد پر تحویل قبلہ پر اعتراض کیا، جس کی طرف توجہ دینے سے صاف منع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی شوق کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ روحانی تمنا کار فرما تھی کہ خانہ کعبہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل اور محبوب قبلہ تھا، جو تمام قبلوں میں افضل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مرکز تھا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے تھے تو دل میں یہ آرزو رہتی کہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل ہو جائے۔ یہود تانا دیتے تھے کہ جو نبی شریعت میں ہمارا مخالف ہے وہ ہمارے قبلے کی پیروی کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی کتاب سے جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور پھر دائمی قبلہ کعبہ ہی ہوگا جو ملت ابراہیمیہ کے عین مطابق ہے، مگر حسد اور ضد نے انہیں حق تسلیم کرنے سے روک رکھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک اعلان فرمایا، یعنی ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ یوں بیت الحرام کو امت مسلمہ کا دائمی قبلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک سکون اور مسرت سے بھر جاتا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے محبوب ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہی عظمت مسجد الحرام کو تمام مساجد پر فضیلت عطا کرتی ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز با جماعت ادا فرما رہے تھے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا ہو چکی تھی کہ نماز ہی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں سمیت کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اسی واقعے کی وجہ سے یہ مسجد قبلتین کہلائی۔ قبلہ کی یہ تبدیلی صرف سمت کی تبدیلی نہیں بلکہ امت کو ایک مرکز، ایک قیادت اور ایک مقصد پر جمع کرنے کا اعلان تھی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو خانہ کعبہ کو اپنی روحانی اور فکری مرکزیت بنائیں۔ آخر میں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ قبلہ امت کی شناخت، اس کی وحدت اور اس کے نظریاتی سفر کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا دراصل اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم ملت ابراہیم کے وارث، توحید کے علمبردار اور دنیا کے امن، عدل اور ہدایت کے پیغام کی امین ہیں۔